بے شمار بینیفٹس ہیں زکوٰۃ کے، بے شمار فوائد ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں اس کی اقتصادی اور معاشی ترقی اس معاشرے کو مضبوط بنیادیں فراہم کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ وہ اہم ترین اللہ کی طرف سے عطا کردہ قانون ہے، جس کی پاسداری سے ایک معاشرے کا بہترین اکنامیکل سسٹم مارز وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں عطا کیے اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں۔ زکوٰۃ کا جیسے معنی پاک کرنا ہے، اس سے بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی گروتھ ہے، بڑھنا، اضافہ۔ زکوٰۃ سے بہت سا مال بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم اس مال کو اور بڑھا دیں گے جس میں سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا ابتدائی احکام کل ہم نے ذکر کیے کہ زکوٰۃ سال کے بعد مقررہ قیمت جو صاحب نصاب پر سال کے بعد اپنے مال میں سے نکال کر کسی غریب کو دینا ہوتی ہے، اور اس کی شرح 2.5% ہے، جو کہ صاحب نصاب جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا بیچنے کا سامان موجود ہو، ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اگر صرف سونا ہے تو اس کا اعتبار 7.5 ہے، 7.5 تولے، اور اگر سونے کے ساتھ چاندی مکس ہو گئی، جیسے 4 تولے سونا اور اس کے پاس اگر 20 تولے چاندی ہے، یا کیش میں کچھ پیسے اس نے سیونگ میں رکھے ہوئے ہیں پیسے، تو اب وہ چونکہ سونا اور پیسے مل گئے، دونوں کو ملا کے اب چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا۔ لہذا اس صورت کے اندر سونا اور پیسے ملا کر اب اس کو 4 تولے سونا اور جو کیش میں 1,00,000 روپیہ ہے، 1.5 ملا کے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ویسے تو 1 تولہ سونا بھی 52.5 تولے چاندی سے مہنگا ہے، لیکن اگر صرف سونا ہوگا تو سونے کا اعتبار ہے۔ صرف سونا کا مطلب کہ 4 تولے 5 تولے اور پیسے کوئی نہیں ہے، کوئی اور ساتھ مال تجارت نہیں ہے، تو پھر سونے کا اعتبار ہے۔ اگر سونے کے ساتھ چاندی یا کیش یا مال تجارت مل جائے تو پھر ہم چاندی کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے۔ آج ہم اس کے علاوہ دیگر مسائل ذکر کریں گے کہ کون کون سے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مال پر ہوگی جو پروفٹ کا سبب بنتا ہے، جو آپ کو پروفٹ دے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں مال نامی ہونا۔ ٹھیک ہے، جیسے دکان پہ مال رکھ کے آپ بیچتے ہیں، آپ کو اس سے پروفٹ ملتی ہے۔ جب آپ اس سے پروفٹ کما رہے ہیں تو آپ کو اللہ کی راہ میں بھی دینا ہوگا، پروفٹ دینی ہے۔ جیسے مال تجارت ہے، آپ نے کپڑے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، دکان پہ رکھ کے بیچا تو آپ کو اس پروفٹ والے مال میں سے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ایسے ہی آپ نے پلاٹ خریدا ہے، وہ مال تجارت ہے، بیچنے کی نیت سے ہے
تو اس صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ کو پرافٹ دیتا ہے۔ سونا چاندی کسی بھی صورت میں ہو، وہ زیور کی صورت میں ہے تو بھی زکوٰۃ ہے، وہ ویسے بسکٹ ہیں تو خام مال کی صورت میں تو بھی زکوٰۃ ہے۔ سونا اور چاندی اس پہ مطلقاً زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مکان بنانے کے لیے جو رقم رکھی ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ ابھی مکان بنایا نہیں ہے، رقم رکھی ہے کہ اس سے مکان بنائیں گے تو زکوٰۃ ہوگی۔ حج کے لیے پیسے رکھے ہیں، جو جمع کی ہوئی رقم حج کے لیے ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ ابھی حج پر گئے نہیں تو اس کا حکم سیونگ والے پیسے میں ہے، تو لہذا تو سال ہو جائے گا، تو لہذا اس صورت کے اندر اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس کا نام فائنل ہو گیا کہ اب یہ پیسے اس نے جمع کروانے ہیں، اگر نام فائنل ہو گیا اور سال ابھی پیسوں پہ پورا نہیں ہوا پھر نہیں ہوگی، کیونکہ اب تو نام فائنل ہو گیا، اس نے پیسے جمع کروانے سارے، اور جب تک نام فائنل نہیں ہوا ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اس سال یا اگلے سال حج پہ جائے گا، قرآن دادی میں نام نکلے تو پھر اس صورت میں وہ پیسے پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیا جائے۔ اسی طرح بچی کی شادی کے لیے اگر پیسے رکھے ہیں تو وہ پیسے ہیں جب تک تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور والدین نے عموماً زیور وغیرہ رکھا ہوتا ہے بچیوں کے لیے لے کے، تو جب تک وہ والدین کے پاس ہے بچیوں کو نہیں دیا اس زیور پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ جو زیور گروی رکھ دیا جاتا ہے اور گروی رکھ کے پیسے لیے جاتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مالک دونوں فریق نہیں ہیں، نہ گروی رکھنے والا اور نہ وہ جس کے پاس گروی رکھوایا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہر وہ چیز، سامان، اشیاء، پراپرٹی جس کو ٹریڈنگ کے لیے، تجارت کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لہذا اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر، آپ نے پلاٹ رہنے کے لیے لیا ہے تو اب زکوٰۃ نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی بنیادی ضرورت کے لیے ہے، بیچنے کے لیے لیا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں سامان تجارت۔ اس کے علاوہ آپ کی وہ پراپرٹی، وہ مشینری یا وہ اوزار یا وہ سٹور میں پڑی ہوئی فالتی چیزیں جو بیچنے کے لیے نہیں ہیں ان پر بھی پھر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ نے مکان خریدا رہنے کے لیے تو زکوٰۃ نہیں ہے، پلاٹ خریدا اپنا مکان بنانا ہے ذاتی رہنے کے لیے، بنیادی ضرورت ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے مشینری خریدی جس سے آپ کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ نے خراد کی مشینیں لگائی ہیں، اس سے آپ ڈفرینٹ پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ اس سے مال بنا کے مارکیٹ میں آپ پروڈکٹ دیں گے وہ چیز چونکہ بکتی ہے اس پہ پروفٹ آتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، لہذا مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایسی اوزار ہیں مشینری کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے جس سے آپ اپنی کمائی کرتے ہیں، وہ اوزار جو ہیں چونکہ آپ کی کمائی کا سبب بنتے ہیں اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس سے آنے والی کمائی پر زکوٰۃ ہے۔ جس چیز کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، آپ نے پلاٹ خریدا کہ ہم یہاں اپنا مکان بنائیں گے، بعد میں آپ کا ارادہ ہو گیا ہم اس کو بیچیں گے، جیسے ہی آپ کا ارادہ ہوا وہ مال تجارت ہو گیا، یعنی اب اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ جس وقت آپ کا ارادہ ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایسی جو چیز آپ نے کرائے پہ دی ہو، جیسے دکان ہے یا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس مکان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہاں اس سے آنے والا کرایہ وہ آپ سیو کرتے ہیں یا آپ کے پاس سیونگ میں ہے تو سال کے بعد اس جمع شدہ سیونگ والے پیسے پر زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ سال کے بعد ہوتی ہے، اکثر لوگ سمجھتے شاید رمضان میں زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عموماً لوگ پورا سال صاحب نصاب ہوتے ہیں تو رمضان المبارک میں برکت کے حصول کے لیے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے،
وگرنہ یہ رمضان میں ضروری نہیں، جب مال پہ ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس میں ڈپینڈ کرتا ہے سال کا گزرنا۔ رمضان المبارک میں جو عموماً صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، وگرنہ جب بھی سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ایک شخص کہتا ہے کریمی صاحب میں آپ کو یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم زکوٰۃ پہلے نکال لیتے ہیں، سال ہوا ہی نہیں۔ جیسے ایک بندہ ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے رمضان المبارک میں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، کوئی غریب اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے آپ پیسے دے دیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس نے اس کو 5,000 دیا زکوٰۃ کی نیت کر کے، تو زکوٰۃ تو ابھی سال اس کا ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر کوئی اور آ گیا، اس کو بھی دے دیا 4,000، یعنی ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، سال نہیں ہوا، پہلے ہی اس نے نکالنا شروع کر دی، تو کیا زکوٰۃ ہو جاتی ہے؟ جواب ہے بالکل ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کی نیت کا اعتبار ہے، لیکن فرض تو سال کے بعد ہونی ہے۔ اب آپ بالفرض سال کے دوران کوئی 4,000 لے گیا، کوئی 5,000 لے گیا، آپ ٹوٹل لکھتے گئے کہ میں زکوٰۃ کے اتنے پیسے دے چکا ہوں۔ سال جب پورا ہوگا اب آپ نے پھر بھی حساب لگانا ہے کہ میری کتنی پراپرٹی ہے اور کتنا پیسہ ہے جس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے بالفر حساب لگایا تو آپ کی 30,000 روپے زکوٰۃ نکلی، جس میں سے دوران سال آپ 20,000 دے چکے ہیں، تو آپ مزید 10,000 نکال کے دے دیں گے، آپ کی 30,000 کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، بڑا آسان ہے، شریعت نے ہمیں ہر چیز میں آسانی عطا کی ہے، تو دوران سال بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ ہے۔ پھر اگر دوران سال آپ کو کئی طرح کے مال ملتے ہیں تو ہر مال پہ الگ الگ نہیں ہے۔ آپ صاحب نصاب ہیں، کاروباری لوگ جیسے اس مہینے آپ کو کچھ پیسے ملے، پھر اگلے مہینے کوئی لاکھ ہے، کبھی 1.5 ہے، کبھی 4 ہے، کبھی 3 ہے، ملتے گئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر پیسے پہ الگ الگ سال ہوگا، اینڈ پہ جا کے جب آپ ٹوٹل کریں گے، اگرچہ آپ کو زکوٰۃ نکالنے والے مہینے میں ہی کچھ 5 لاکھ 10 لاکھ مل گیا۔ ایک بندے نے کہا جی کریمی صاحب میں نے مہینہ ہوا ہے، ابھی ایک پلاٹ بیچا ہے تو میرے پاس 90 لاکھ روپے آ گیا ہے، تو اس کا بھی زکوٰۃ دوں گا؟ جی بالکل دیں گے، کیونکہ وہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ کہتے جی اس پہ سال تو نہیں گزرا؟ اس پر سال نہیں گزرا تو آپ تو صاحب نصاب ہیں؟ کہتا ہاں جی میں صاحب نصاب ہوں۔ تو جب آپ صاحب نصاب ہیں تو دوران سال پیسے آتے گئے اور آپ کی زکوٰۃ والے مہینے میں ہی 90 لاکھ روپے کا پلاٹ بکا، تو اب آپ کا وہ اس میں شامل ہوگا اور آپ کو ٹوٹل کی زکوٰۃ دینا ہوگی، اس لیے کہ دوران سال جتنی بھی رقم آئے وہ ساری کی ساری اس میں جمع کر کے اینڈ پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر 2.5% ہے، یعنی 40واں حصہ، لہذا اپنے ٹوٹل رقم کو اکاؤنٹ کرنے کے بعد 40 پہ تقسیم کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جو شخص جیسے کپڑے کی دکان کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کپڑے کو ہی بطور زکوٰۃ پیش کرے، تو پھر ایسے اس صورت میں وہ کپڑوں کے مارکیٹ ریٹ کے برابر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پلاٹ ہے، کہتے جی ہم نے 5 سال پہلے لیا تھا، اب ہم بیچنے لگے ہیں، تو اس وقت ہم نے 60 لاکھ کا لیا تھا، اب یہ 90 لاکھ کا ہے، تو اب زکوٰۃ 60 لاکھ والی رقم پہ ہوگی یا 90 لاکھ؟ تو موجودہ قیمت جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس وقت 60 لاکھ کا تھا، اب 90 کا ہے، تو 90 لاکھ کے جو مارکیٹ ریٹ اس وقت اس کی ویلیو ہے اس کے مطابق زکوٰۃ اس کو دینا ہوگی، پرانی قیمت پر نہیں۔ زکوٰۃ کسے دینی چاہیے؟ صحیح العقیدہ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی نہیں رکھتا اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اچھا، وہ لوگ مثال کے طور پہ جس کے پاس پلاٹ ہے لیکن اپنے رہنے کے لیے اس نے لیا ہوا ہے، اس کے اوپر اب زکوٰۃ نہیں بنتی، لیکن وہ شخص جو ہے وہ زکوٰۃ اب لے بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی مالیت خود موجود ہے۔ پیشہ ور بکاریوں کو نہیں دینی چاہیے۔ اس میں آپ کی نیت ضروری ہے، بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، وگرنہ ان کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی۔
سیلف رسپیکٹ ہر ایک کا حق ہے. آپ ان کو عیدی کہہ کے کچھ بھی کہہ کے دیں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ صاحب نصاب نہیں تو بہن بھائی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ میں مالک بنانا لازم ہے. یہ نہیں کہ صرف سروسز پرووائڈ کر دیں، جیسے کھانے کو دے دیا جی کھا لیں، وہ تو کھا گئے، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی. اس میں مالک بنانا شرط ہے. آپ اس کھانے کو غریب کے کو دیں کہ آپ مالک ہیں، لے جائیں کھائیں جو مرضی یہاں رکھیں، تو یہ مالک بنانا فرض لازم ہوتا ہے. اگر بغیر مالک بنائے ویسی دے دی زبانی کلامی، اس سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بینک سے جو زکوٰۃ کٹتی ہے بہتر آپ خود نکال کے دیں تاکہ آپ کی تسلی ہو. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پروردگار ہم سب کو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادات لازم کی ان میں ہمیں مالی عبادت میں زکوٰۃ بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق ادا کرنے کی اللہ